انسانی زندگی کے عام طور پر دو مراحل ہم لوگ اکثر سنتے ہیں. نمبر 1 دنیاوی مرحلہ، نمبر 2 اخروی مرحلہ. لیکن جب ہم قرآن کریم پہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی کے 4 اہم ترین مرحلے ہیں. کتنے؟ 4 اہم ترین مرحلے ہیں. اور اس سلسلے میں سورہ آراف کی آیت نمبر 172، سورہ آراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اور اس وقت کو ذہن میں رکھو جب تمہارے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی نسل کو پیدا کیا اور نکالا. ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے خاص قدرت کے تحت مٹی اور پانی کے مجموعے سے پیدا کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد قیامت تک جتنے لوگ بھی پیدا ہوں گے ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ رکھا. اور دنیا کے بسائے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانوں کو نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ اور انہیں گواہ بنایا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ خود ان کے تعلق سے، اور سوال کیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ لوگوں نے کہا کیوں نہیں. تمام انسانوں نے اپنے زندگی کے پہلے مرحلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رہتے ہوئے جب اللہ نے نکالا تو پہلا مطالبہ اپنی ربوبیت کے اقرار کا تھا. اور یہ پہلا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نکال کر پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ان سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب اور ہر طرح کے زندگی کے ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں. اسی سلسلے کو مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے اخذ اللہ المیثاق، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا من ظہر آدم بنعمان، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رہنے والی اولاد سے. کس جگہ پر؟ نعمان نامی جگہ جو اس وقت عرفہ کے میدان میں ہے وہاں پر. فَأَخْرَجَ تو اللہ تعالیٰ نے نکالا من صلبہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے کل ذریۃ زرعہا اس پوری نسل کو جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے پیدا کیا تھا. فَنَشَرَهَا اور ان تمام انسانوں کو پھیلا دیا بین یدیہ اس کے سامنے. اور یہ پہلا مرحلہ تھا انسانی زندگی کا کہ جتنے انسان قیامت تک پیدا ہوں گے ان سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا. اور پھر سب کو پشت سے نکال کر عہد لیا کہ انسانوں میں تمہارا رب، تم میری مخلوق، اور جب پیدا ہوگے تو سب سے اہم مطالبہ میری ربوبیت کو ماننا اور اس پر عمل کرنا. اس پہلے مطالبے کے بعد اب ہم اور آپ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر. اور ہم سب کے جسموں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے یہ جد امجد ہونے کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کا. اور حضرت آدم علیہ السلام کے خون کے ذریعے جس باپ کی جو شخص اولاد بنے گا اس کی وہ چیزیں، وہ جینیات وہاں سے اس کے باپ میں منتقل ہوتی ہیں. اور پھر باپ جب ازدواجی رشتہ ایک خاتون کے ساتھ بناتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو
پیدا ہونے والے انڈوں سے ملا کر پھر اس کے بعد اس کی زندگی کے دوسرے اہم ترین مرحلے کی شروعات کرتے ہیں. اور اس مرحلے میں مرد سے سن اور پشت سے جو منی نکلتی ہے عورت کے رحم میں اس کے انڈوں سے جا کے ملتی ہے، اس کے نتیجے میں انسانی زندگی کا دوسرا مرحلہ وجود میں آتا ہے، اور وہ کم سے کم 6 مہینے اور عام طور پر 9 ماہ اپنی زندگی کے دوسرے اہم مرحلے کو اپنی ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے. قرآن کریم میں سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ شبہ ہے تو سنو، فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہارے پیدائش کا جب ابتدائی انتظام کیا تو تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو من تراب، مٹی سے پیدا کیا. فإنا خلقناکم، پہلا مرحلہ ہمارے جد امجد کو من تراب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور ہم کو، آپ کو، سب کو ان کی پشت میں ایک زندگی کے لیے تیار کیا. دوسرا مرحلہ ثم من نطفۃ، پھر اس کے بعد ہر انسان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. باپ کا نطفہ ماں کے رحم کے انڈوں سے ملتا ہے اور انسانی زندگی کے دوسرے مرحلے کی شروعات ہوتی ہے. پھر یہ نطفہ ثم من علقہ، یہ نطفہ کچھ دنوں کے بعد گاڑے خون میں تبدیل ہوتا ہے لوتھڑے کی شکل میں. ثم من مضغہ، اور پھر یہ لوتھڑا کچھ دنوں کے بعد ایک گوشت کی شکل، ایک جسمانی شکل لیتا ہے. مخلقۃ و غیر مخلقہ، کچھ دنوں وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جس میں انسانی شکل اور اعضاء نہیں ہوتے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد انسانی اعضاء اس کے اندر بننا شروع ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے اور آپ کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے جس میں انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے. وہاں پر ہر طرف سے بند، نہ غذا کے لیے وہ کہیں جا سکتا ہے اور نہ باہر سے اس کے کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ کیوں بیان کیا؟ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے یہ چیز تفصیل سے بیان کر سکیں. وَنُقِرَّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں ماں نشا، جو چاہے اسے قرار دے، اسے اس کے اندر رکھے. اب دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ کا مکمل ہوا. بندہ کم سے کم 6 مہینے اور عام طور پر 9 مہینے کے آس پاس اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے. جب باہر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، کھانے کی کوئی صلاحیت اس کے اندر نہیں تھی، اللہ نے غذا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بند ہونے کے باوجود آج